آج ہم نے سورہ نساء کا آغاز کیا ہے اور اس کی پہلی آیت مبارکہ جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ مسنونہ کے اندر عموماً پڑھا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کا اختتام اور سورہ نساء کا آغاز، ان کے اندر ایک خوبصورت ربط موجود ہے۔ اس سورت کا اختتام تقوی پر ہوا ہے اور اس سورت کا آغاز تقوی پر ہو رہا ہے، تو گویا ہمیں ہر حال میں تقوی، پرہیزگاری، خدا خوفی، ڈرتے رہنا، ڈر بچ کے زندگی بسر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سورہ نساء کی یہ پہلی آیت مبارکہ اور سورہ آل عمران کی آخری آیت مبارکہ، اس کے اندر ہمیں دو بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ نہ صرف اپنے معاملات کے اندر اللہ سے ڈرو، بلکہ مخالفین کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر نہ ابھارے، مخالفین کے جو معاملات ہیں ان میں بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، تبھی بندہ انصاف کر سکے گا نا۔ اور دوسرا بڑا سبق یہ ہے کہ جو آپس کے معاملات ہیں ان میں اللہ سے ڈرو، اسپیشلی خاندانی معاملات، رشتوں کے معاملات۔ جبکہ اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، تو ہم رشتے ناتوں کو توڑنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگاتے۔ آپس کے معاملات کی خرابی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خاندانی جو زندگی ہے اس کے اندر جو اونچ نیچ ہوتی ہے، اس میں اہل ایمان کیسا رول پلے کر سکتے ہیں، کس انداز سے خاندان کو جوڑ کر رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس آیت مبارکہ میں مکمل اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا، اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر خطاب صرف اہل ایمان سے نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، تمام انسانوں کو مخاطب کرتی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا حرف ندا، ایھا حرف تنبیہ، الناس تمام جہان کے لوگ، سب لوگ جو اس دعوت کو مانتے ہیں وہ بھی، جو اس دعوت کو مانتے ہیں نہیں مانتے وہ بھی، سب مخاطب ہیں۔ اتقوا، ڈر جاؤ، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کی بیوی، اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں کے ذریعے، ان دونوں سے یعنی آدم اور حوا سے، رجالاً، بہت سارے مرد، رجالاً کثیرا، بہت سے مرد، ونساء، اور بہت سی عورتیں، یہ واو عاطفہ ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ ذات جس کے، تساءلون بہ، سوال کرتے ہو تم جس کے ذریعے، والارحام، اور رشتوں سے بھی، اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو،
اور رشتوں سے بھی ڈرو، یعنی رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کی خرابی سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے علیکم، تمہارے اوپر، رقیبا، پورا نگران، پورا نگہبان۔ اللہ رب العالمین تمہیں مانیٹر کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتوں سے بھی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے علیکم، تمہارے اوپر، رقیبا، نگہبان۔ محترم بھائیو، آج کے ہمارے سبق میں کئی ایک اہم باتیں، آیت تو یہ اگرچہ ایک ہی ہے جو ہم نے آج پڑھی ہے، لیکن بہت زیادہ اہمیت والی باتیں، اہم اسباق اس آیت کے اندر پوشیدہ ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ نمبر وائز دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز، خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کرنا۔ پوری جو نوع انسانی ہے یہ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ذرا سفارش کر دیں تاکہ حساب کتاب کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک جان سے پیدا کرنے سے یہ توجہ دلانا بھی مقصود ہے کہ تمام انسان ایک شخص کی اولاد ہو، کوئی جو ہے رشتہ داری میں پریشان نہ ہو، رشتے ناطے کرنے کے اندر کہ یہ تو فلاں رنگ نسل کا ہے، یہ فلاں رنگ نسل کا ہے، یہ اس کی برادری فلاں ہے، یہ تو فلاں علاقے کا رہائشی ہے، تاکہ رشتہ داری کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، یہ توجہ دلائی گئی ہے۔ جبکہ ہم نے نفرت کی بہت زیادہ جو ہے وہ دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں رشتے ناطے کرنے میں۔ عموماً ہم جو اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں، اس طرح کے جو دائرے ہم نے لگا رکھے ہیں، اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور اللہ کی بات کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اس سے ایک اور چیز بھی واضح ہو رہی ہے کہ تم ایک ہی جو ہے باپ کی اولاد ہو، ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، تو اس میں کسی بھی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ کسی مالدار کو کسی غریب پر، نہ کسی غریب کو کسی مالدار پر۔ ہاں، صرف تقوی کی بنیاد پر فوقیت ہے، فضیلت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہ رنگ کی، نہ نسل کی، نہ مال کی، نہ دولت کی۔ تو اس سے ایک یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح سے ایک باپ کی اولاد، یعنی جس نطفے سے ہم ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، تو ایسے ہی ہمیں پوری نسل نو انسانی کا بھی خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ بھی اس کے اندر ایک سبق ہے۔ دوسرا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی سے مراد یہاں پر آدم علیہ السلام کی ہی پسلی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا سو اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے کہ اس میں برابر ٹیڑھ پن رہے گا، یعنی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، حسن سلوک کے ساتھ اپنا فائدہ، اور اس طرح سے دونوں کے درمیان ہم آہنگی رہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ بعض روایت میں ہے وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، ٹیڑھ پن تو ہے، رہے گا، لیکن حکمت کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ چلتے رہو گے بہتر ہے۔ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا جو توڑنا ہے وہ اس کو طلاق دینا ہے،
یعنی اس کو اس پسلی کے ٹیڑھے حصے کو توڑنا طلاق دینا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ ان ابغض الحلال عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مغضوب، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگرچہ حلال ہے، بعض حالات میں اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز ہے، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ ہے۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، حدیث سے ثابت ہوا کہ پسلی سے پیدا ہوئی۔ اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، کوئی خاص کیفیت کہ کس طرح سے، البتہ اس میں بہت زیادہ لے دے ہوئی ہے، لوگوں نے بڑی اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی ہے، لیکن یہ ساری تفاسیر جو بیان ہوئی ہیں یہ تفسیر بالرائے کی قسم سے ہیں۔ رائے سمجھتے ہیں نا، یعنی میرا خیال یہ ہے اس طرح سے ہوا ہوگا، اس طرح سے ہوا ہوگا، اس میں کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ اور تفسیر کا سب سے کمزور جو ذریعہ اور طریقہ ہے وہ تفسیر بالرائے ہے۔ تفسیر بالرائے جید مفسرین کے نزدیک مذموم ہے، مذموم سے مراد جس کی مذمت کی ہو۔ تو تفسیر بالماثور، ماثور اثر سے ہے، اور اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو تفسیر ہے۔ عموماً آپ بھائی بھی سوال کرتے ہیں، دیکھیں ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ہمیں یہ کہتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ بھئی میں بتاتا ہوں کہ ہاں وہ بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں، لیکن جب تفسیر پڑھتے ہیں تو تفسیر بالرائے کرتے ہیں، میری رائے، میرے امام کا قول، میرے فلاں مفتی کی بات، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا تھا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا محترم بھائیو، یہ تفسیر بالرائے کے اندر آتی ہیں۔ اور تفسیر بالماثور کیا ہے؟ تفسیر قرآن کی قرآن سے، یعنی بعض قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ ایک جگہ پر کوئی چیز صرف سرسری سی بیان ہوئی ہے، دوسری جگہ پر اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح سے تفسیر قرآن مجید کی حدیث سے مبارکہ سے یہ ثابت ہے، قرآن مجید کی تفسیر اقوال صحابہ سے، اسی طرح سے تابعین کے اقوال سے، تبع تابعین کے اقوال سے، جو بہترین ادوار گزرے ہیں محترم بھائیو، ان سے قرآن مجید کی تفسیر، یہ تفسیر بالماثور ہے۔ اور تفسیر بالرائے اور تفسیر بالماثور کے اندر بڑا فرق ہے۔ تفسیر بالرائے مذموم ہے اور سب سے اچھی تفسیر تفسیر بالماثور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص کیفیت اس کی بیان نہیں کی۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت میں کچھ ٹیڑھ پن رہتا ہی ہے، اس لیے اسے پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، مگر قرآن کے صریح الفاظ کہ آدم سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اس کے ساتھ حدیث میں جو حدیث کو بھی ملائیں اور کہ اس کو پسلی سے پیدا ہونا اس کا ثابت ہے۔ ہاں اس کی کجی میں بھی اپنی جگہ درست ہے، یہ کجی بھی اس کے اندر رہے گی۔ بہرحال خاص کیفیت کے اندر ہمیں نہیں جانا چاہیے، نہ ہی کوئی کیفیت مقرر کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے تو پتہ نہیں بڑے بڑے جناب کہہ لیں کہ آئیڈیا لگائے ہیں کہ ایسے ہوا ہوگا، پسلی وہاں سے جیسے ابھر کے آ جاتی ہے ایسے ابھر گئی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید سے جو بات ثابت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آگے ہے تساءلون بہ والارحام، یعنی جس اللہ کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام محترم بھائیو، اس کا عطف اللہ پر ہے، یعنی واتقوا الارحام، رشتوں کو توڑنے سے، قطع رحمی سے، رشتہ داری کو خراب کرنے سے بچو، بدسلوکی سے بچو۔ بدسلوکی کیا ہے؟ عموماً جسے ہم کہتے ہیں نا شریک بازی، یہ شریک کون ہوتے ہیں بھلا؟ اپنے ہی بھائی بند ہوتے ہیں، اپنے ہی خون کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ عموماً ہمارے بہت قریبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم نے کیا بنایا ہوتا ہے؟ اپنا شریک۔ اور پھر بدو بدی جنہوں آخر نا جان بوجھ کے ہم ان کو سلگاتے رہتے ہیں، ان کو ایسے ٹیز کرتے رہتے ہیں کہ جناب شریکاں نو ساڑنا ہے، یعنی روٹی پکانی ہے، ویاہ شادی کرنا ہے تو کی کرنا ہے؟ شریکاں نو ساڑنا ہے۔ بھئی تسی انہاں دے انگارے تے روٹی پکانی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ان کو اس طرح سے ٹیز کرنے کا، ان کو بار بار چکنا کرنے کا اور ان کو اپنے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بد سلوکی سے
بچنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کو توڑنے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر رشتے کو توڑنے والا داخل نہیں ہوگا، رشتے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی اتنی بڑی وعید موجود ہے، لیکن ہم بڑے شوق کے ساتھ جو ہے کوئی ایک بات کرتا ہے اینٹ کا جواب فوراً پتھر سے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یعنی منہ نوچ لیتے ہیں، اور تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ویڑے جانا، اس کے گھر جانا، اس کے اوپر ہم باقاعدہ طور پر پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے نشان قدم باقی رہیں، یعنی اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو ملائے، رشتہ داری کو ملائے۔ رزق میں اضافہ اور عمر کے اندر اضافہ، عمر کے اندر برکت، رزق کے اندر برکت جو چاہتا ہے۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن جو یہ کام ہیں یہ کرنے والے وہ کرتے کوئی نہیں ہیں، رزق تلاش کرنے کے لیے بیرون ملک دھکے کھاتے ہیں، لیکن جو گھر کے اندر جہاں پر رزق کا سورس موجود ہے، رزق کے اضافے اور برکت کا سورس موجود ہے، اس کو ہم محترم بھائیوں باقاعدہ طور پر سلگاتے رہتے ہیں، اس مسئلے کو اس کو ختم نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری جو رحم ہے نا، یہ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، عرش کے پائے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے یا اللہ تو اسے ملا دے جو مجھے ملاتا ہے، اور اسے توڑ دے جو مجھے توڑتا ہے، اس کو توڑ دے۔ اب یہ اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہی ہے، تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو، اس کی دعا کو رد کر دے گا؟ قطعاً رد نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیو، رشتہ داری کو ملانا، اس کے اوپر توجہ دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے منو مٹی کے اندر چلے جاتے ہیں، حالانکہ اگر انہی باتوں پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو سکون سے رہ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی مٹی ڈالنے کوئی دیتا ہی نہیں، نہ ہمارا نفس، نہ شیطان، نہ لگ دے لا، دائیں بائیں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی جناب ہمیں باقاعدہ طور پر بوسٹ کرتے ہیں، ہمیں کہنا جنہیں آخر بھی انہوں نے بھی خواہش ہی ہوتی بھی یہ لڑتے گھلتے ہی رہن۔ تو بھائیو، اس یہ مختصر سی زندگی ہے، 50 60 70 سالہ زندگی، اس کو جو لڑائیوں کے اندر، فسادوں کے اندر، ایک دوسرے کی غیبتوں کے اندر گزار کر کیا کرنا ہے؟ مختصر سا سفر ہے یہ، اس میں اکٹھے بیٹھ کر اگر کسی سے اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر کے، دلوں کو صاف کر کے، پاک کر کے زندگی بسر کریں، جو غریبوں کا خیال رکھیں، مساکین کے اوپر خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا خیال رکھنے اور ان کے اوپر خرچ کرنے اور ان کا لحاظ رکھنے کا کتنا بڑا اجر بیان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام بندہ صدقہ کرتا ہے نا، اس کو 1 اجر ملتا ہے، اور جو اپنے رشتہ داروں کے اندر اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں پر خرچ کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داری کا لحاظ رکھنے کا بھی اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے بڑے بڑے پیکیج ہیں، لیکن ہم اس معاملے میں بہت کمزور اور غافل ہیں، اور نفس کے پیچھے اور شیطان کے پیچھے لگ کے اپنے بہت قیمتی رشتوں کو، مخلص رشتوں کو، کیونکہ تربیت نہیں ہے نا، ان کی بھی تربیت نہیں ہے، بعض اوقات وہ بھی بڑا دل دکھاتے ہیں اور باتیں ایسے کر جاتے ہیں، لیکن ان باتوں کو دل میں جگہ دیتے رہیں گے تو یہ پہاڑ بن جائیں گے۔ تو جگہ ہی نہ دیں، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں، پھر سینے سے لگائیں، پھر سینے سے لگائیں، اپنی طرف سے صلہ رحمی کرتے ہی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صلہ رحمی کرتا ہوں، میں تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ میری اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، میری اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ مجھے ہمیشہ تنگ ہی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو پھر تو اپنا کام جاری رکھ، تو پھر ایسے ہی ہے جیسے تو ان کے منہ میں گرم راکھ رکھ رہا ہے، یعنی تو اپنا کام کرتا رہو، وہ جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، تجھے اللہ رب العالمین ضرور اجر عطا فرمائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کمی نہ آنے دیں، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے دین کو بچائیں، اللہ رب العالمین سے اجر جو ہے حاصل کرنے والے بنیں، اور دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ یہ میرے ساتھ کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ محترم بھائیو، یہی طریقہ ہے اچھا دنیا کے اندر رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے۔